لنگوا ہاؤس کی طرف سے میں ہوں عامر گل، آپ کا انگلش کوچ۔ ویلکم ٹو مائی انگلش کلاس۔ اسکول جانے والے بچوں کے والدین کی انگریزی کو بہتر بنانے کے لیے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 6 ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1 پہ ہے پائپ ڈاؤن۔ یہ دراصل غصے سے، ناراضگی سے کسی کو خاموش کروانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، ان معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے وٹ پوزیسڈ یو۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی ایسی حرکت نظر آئے جو اس کے شایان شان نہیں، جو تہذیب سے گری ہوئی ہے، تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں ہو کیا گیا تھا، یہ تم نے کیا حرکت کی، یہ حرکت کرنے والی ہے۔ یہ بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، دوستوں کو بھی، بڑوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں حیرانگی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا تھا، تم تو اچھے خاصے مہذب آدمی ہو۔ نمبر 3 پہ ہے جی ناؤ وٹ۔ یہ مختلف صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کو کہا، اس میں مختلف رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کام کرنے والا جان بوجھ کر کام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اچھا بھی اب کیا ہوا، اب کیا تکلیف ہے، اب تمہیں کیا، کون سی چیز کام کرنے سے روک رہی ہے۔ بچہ ضد کر رہا ہے، آپ نے اس کی ضد کو پورا کر دیا، اس کے بعد اس نے دوبارہ کسی نئی ضد کی طرف وہ لگ گیا، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ناؤ وٹ، اب کیا تکلیف ہے۔ ان معنوں میں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے his bark is worse than his bite۔ یہ اس طرح استعمال کریں گے کہ جیسے آپ کہیں گے فلاں شخص بس زبان کا کڑوا ہے، دل کا اچھا ہے، اس کی زبان پہ نہ جاؤ، بس اس طرح کہی ہے، دل کا اچھا بندہ وہ۔ ان معنوں میں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اینی تھنگ، یا کوئی اور بات، جیسے کہتے ہیں کہ بھی آپ نے کوئی مشورہ مجھ سے چاہیے ہو یا کوئی اور بات ہو تو آپ مجھے اس فون نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اور اینی تھنگ یا کوئی اور بات ہو۔ نمبر 6 پہ ہے دیر آر نو بٹس اباؤٹ اٹ، کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کسی معاملے کو حتمی یا شفاف بتانا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس میں اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو کہیں گے دیر آر نو بٹس اباؤٹ اٹ۔ نمبر 7 پہ ہے کم آف اٹ، مطلب ارے چھوڑو بھائی، میں جانتا ہوں تم مذاق کر رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ نمبر 8 ایزی ڈز اٹ۔ کوئی شخص کوئی بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو احتیاط کا مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھئی آرام سے، احتیاط سے۔ مثلا کسی نے کوئی شیشے کی چیز اٹھائی ہوئی ہے، آپ کو ڈر ہے گر کے ٹوٹ نہ جائے، تو کہتے ہیں ایزی ڈز اٹ، ایزی ڈز اٹ، آرام سے، احتیاط سے۔ ان معنوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے ان آل مائی بورن ڈیز، جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اس میں آپ اپنی حیرانگی کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کہ بھی جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں بھئی اتنی میری عمر ہو گئی ہے، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی میری عمر ہو گئی ہے، میں نے اس جیسا بندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے شور ڈو، جی ہاں، بالکل، ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنی پوری رضامندی دینے کے لیے۔ نمبر 11 پہ ہے ڈیش ول بی دا ڈیتھ آف یو۔ یہ دراصل کسی بھی معاملے کی سنگینی کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی فلاں کام بہت مشکل ہے اور آپ خبردار کر رہے ہیں کسی شخص کو، جیسے کہتے ہیں بھئی یہ 10 کو، جیسے کہتے ہیں ٹاک آف دا ڈیول اینڈ ہیئر ہی از، شیطان کا نام لو اور لو وہ آ گیا۔ نمبر 13 پہ ہے دیٹ ول ڈو، کہ کام چلے گا بھائی۔ جب آپ کو اپنی مطلوبہ چیز نہ مل رہی ہو لیکن اس کی جگہ اس کا کوئی متبادل مل جائے جس سے کام چل سکتا ہو، تو آپ کہتے ہیں دیٹ ول ڈو، چلو بھائی اس سے ہی کام چل جائے گا، چلا لیں گے کام اس سے۔ نمبر 14 پہ ہے جسٹ دا جاب، جب آپ کو اپنی مطلوبہ چیز منوعاً بالکل ویسی ہی ملے جیسی آپ چاہتے تھے، تو آپ کہیں گے جسٹ دا جاب، اسی چیز کی ضرورت تھی۔ نمبر 15 پہ ہے کاسٹ دا ارتھ، کاسٹ کے آگے ڈیش ہے۔ یہ جملہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، بھئی یہ دکان نہ خریدنا، اٹ ول کاسٹ یو دا ارتھ، تمہیں یہ بہت مہنگی پڑے گی، یہ دکان تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ مت خریدو،
یہ پرانی گاڑی مت لو، اٹ ول کاسٹ یو دا ارتھ، تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اس کی مینٹیننس پہ بہت پیسہ لگے گا، ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 16 پہ ہے مور فول یو، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، ان معنوں میں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات پہ یقین کریں تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے بھائی، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ نمبر 17 پہ ہے مور فول یو فار بلیونگ دس اسٹوری، اگر آپ اس بات پہ یقین کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس بات پہ بالکل یقین مت کیجیے۔ نمبر 18 پہ ہے یو فلیٹر یور سیلف، ارے آپ تو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، اپنی تعریفیں خود ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 19 پہ ہے پگز مائٹ فلائی، جب آپ کو کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بہت شیخیاں مار رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں پگز مائٹ فلائی، کہ اب خیر سے یہ دن بھی آنے تھے، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ لفظی ترجمہ اس کا نہیں کیا جائے گا، لفظی ترجمہ جو بنتا ہے کہ آپ سور بھی اڑیں گے، یہ ان معنوں میں نہیں آتا، بلکہ یہ بے یقینی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 20 پہ ہے آئی ایم ایزی، جیسا آپ چاہیں، میری کوئی مرضی نہیں، جس طرح آپ کہیں گے کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ خدا حافظ۔